ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے بعد اب سفارتکاری نے بہت ہی اہم موڑ لے لیا ہے۔ امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ دونوں ممالک آبنہ ہرمز سے متعلق 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بالکل، امریکی جریدے ایکزیوس کے مطابق مجوزہ معاہدہ جو کیا گیا ہے اس میں ایک اعلان متوقع ہو سکتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چونکہ 60 دن کی مدت تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس کے تحت آنے والے جو تجارتی جہاز ہیں، ایران جب روزانہ ہونے والے جہاز یعنی جو موو ہو رہے ہیں، ان سے مزید اب کسی بھی قسم کا ٹول فی الوقت جو موو کر رہے ہیں ان سے نہیں لے رہا ہے۔ تو اب یہ ایک ٹرانزٹ جو ہو رہا ہے وہ ایزی ہو گیا ہے، لیکن اس پر بھی امریکہ نے دھمکی دے رکھی ہے کہ ابھی بھی اگر معاہدے کے حساب سے چیزیں نہیں چلتی ہے تو ایران پر دوبارہ سے حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ناؤ وی آر ٹورڈز دی اینڈ آف 60 ڈیز کا وہ جو معاہدے کی بات کی جا رہی تھی، آلدو ہمیں تو لگا تھا کہ شاید یہ ختم ہی ہو گیا ہے، آل آف اے سڈن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو دوبارہ سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر کتنا پریکٹیکل لگتا ہے اب کیا یہ جو ٹول والی بات تھی یہ ختم ہو جائے گی، یہاں سے معاہدہ طے پایا جائے گا، ڈی نیوکلرائزیشن کی کوئی سمت نظر آنے لگے گی ہمیں؟ ٹول کی بات تو ایران نے کبھی بھی نہیں کی ہے، یہ تو آلریڈی امریکہ کی میڈیا سے آپ کو سنائی دیتا ہے کہ ایران اس پہ ٹول لے گا، ایران اس پہ فی لینے کی بات کر رہا ہے۔ اب اس کو آپ اگر کسی کو چھیڑنا سمجھ لیں یا ایک ہی لفظ کے ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھ لیں، وہ ٹول نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس پہ فیس کی بات کر رہے ہیں، اور فیس انہوں نے لینی ہی لینی ہے۔ جہاں تک اس چیز کا کسی معاہدے کی طرف پہنچنا، تو کانفلکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی نیگوسیٹڈ سلوشن پہ ہی ختم ہوتے ہیں۔ حتمی فتح اور حتمی شکست جو ہے ماضی کی طرح، جو ماضی قریب نہیں ماضی بعید کی طرح، ایسا نہیں ہوتا کہ خون کی نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہوں اور ایک جو ہے وہ پورا شہروں کے شہر آگ جلا کر راکھ کر دے اور فاتح بن جائیں۔ اب فتح اور شکست کا جو پیرامیٹر ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو آپ کا سوال تھا کہ نیگوشیٹ تو انہوں نے کرنا ہی ہے، اور ایم او یو اور دوبارہ سے 60 ڈیز کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ نے ان بٹوین اس ایم او یو اور 60 ڈیز جو کہ 16 کو ختم ہو رہے ہیں، 16 اگست کو، اس کے درمیان میں جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے، جو ان کی کیپیسٹی تھی، وہ سب انہوں نے کر کے دیکھ لیا۔ کیونکہ ایم او یو جو ہے وہ بہت ارنیسٹلی، بہت آنیسٹی کے ساتھ نہ انہوں نے سائن کیا ہوا تھا، نہ اس کی پاسداری ان کا جو ہے وہ مطمع نظر تھی۔ ان کو بالکل بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا، ان کو صرف ایک پاز چاہیے تھا اور سوچنے کا اور ٹائم چاہیے تھا کہ آخر ہم مرحلہ وار کیا ایسا کر سکتے ہیں جس سے ہم ایران کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں۔ اب ایران تو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور نہیں ہوا، لیکن ٹرمپ کا جو ہے وہ چکن آؤٹ ہونا کوئی 7ویں 8ویں دفعہ کہ ایک ایکسٹریم بلڈ اپ کر کے، اور ساری دنیا انتظار کر رہی ہے کہ شدید بمبارڈمنٹ جو ہے وہ ہونی ہے ایران کے اوپر، آج کی رات ہو جائے گی، کل کی رات ہو جائے گی، جو ڈیٹ پچھلے ویکنڈ پہ گزری ہے، اور اس کے بعد کہنا کہ نہیں ہم تو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور ایران کا آگے سے فوراً ہی اس بات کا جواب دینا کہ نہیں ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا تو وہ ڈاکٹر تو صاحبہ، جو آپ ٹرمپ نے ہے، وہ امریکہ ہے، وہ if you allow me، کبھی جو ہے وہ آپ سمجھ پاتے ہیں کہ یس وہ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی یس یس نہیں یس ہاں سمجھ کہ ہاں وہ کیا لیکن کہہ رہے ہیں، بس وہ کچھ کر ضرور رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بات کی ٹرمپ چکننگ آؤٹ فار دا 8th اور 9th ٹائم، کیا اس بار کا ان کا یہ اس کو اردو میں کر لیں، دم دبا کے جو بھاگنے والی بات ہے، اس بار کیا حتمی ہے؟ کیونکہ جو بہت ساری رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں، سی بی ایس نیوز یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو لانگ رینج میزائلز ہیں امریکہ نے اس کو تقریباً ڈپلیٹ کر دیا ہے۔ کیا یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اب ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں؟ مطلب ان کے دل میں کوئی درد نہیں ہے کہ چلیں جی دنیا کا درد، آئیے معاہدہ کر لیجئے، ختم کرتے ہیں؟ نہیں، اصل وجہ یہ ہے کیا؟ ہیجمان کے دل میں درد کبھی بھی نہیں نہیں ہوتا، ہوتا۔ وہ بہت ہی نان ایمپیتھیٹک طریقے سے اپنے وینچرز کو، اپنے ہیجمانس کو، اپنی ایمبیشنز کو لے کے چلتے ہیں۔ ان کے دل میں کیوں درد ہوگا؟ وہ پورے اس ریجن کو آگ میں جھونک دیں گے۔ ایران ان کے لیے 7واں ملک ہے، 6 پہلے وہ تباہ کر چکے ہیں۔ ایران کی تباہی جو ہے وہ ان کی ڈاکٹرائن میں شامل ہے۔ مجھے اب بھی شک ہے کہ وہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے تو 10 سال 20 سال بعد بھی اگر ان کے پاس طاقت ہوئی تو ضرور آ جائیں گے۔
تو ایمپتھی تو کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن صرف ان کی ڈپلیشن اور آرسنل کی ڈپلیشن وجہ نہیں ہے, 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے جو عالمی معیشت ہے, جو گلوبل انرجی کا کرائسس ہے, وہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے, اور وہ اتنا ویزیبل ہے کہ اب وہ سپرفیشلی بھی کنٹرول نہیں ہو رہا, چاہے جتنے اسٹریٹجک ریزرو امریکہ اپنے استعمال کر رہے ہیں, سنا ہے چائنا بھی جو ہے وہ اس میں حصہ ڈال رہا ہے. تو آئل کے پرائسز جتنے اینالسٹ کہہ رہے ہیں اتنے اوپر گئے نہیں ہیں, اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کیوں نہیں گئے, کیونکہ جو آلریڈی ریزرو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. ساتھ میں امریکہ کے اندر جو فوجی ہیں ان کی مائیں جو ہیں اب وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ آنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ کیجولٹیز بھی چھپا رہے ہیں, وہ بتا رہی ہیں, تصویریں دکھا رہی ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو کھانا بھی وہاں پہ ٹھیک نہیں ملتا. تو یہ کسی تیسری دنیا کی فوج ہو تو شاید ماننے کی بات بھی ہو. امریکہ کی فوج کے جو جوان ہیں ان کو اگر کھانا بھی پراپر نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے ان کے حالات بہت خراب ہے. تو انٹرنل پریشر بہت زیادہ ہے, وار کے لیے ایپیٹائٹ نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے, اور تیسری وجہ آف کورس جو آپ بتا رہے ہیں کہ لڑائی کے لیے جتنا ساز و سامان چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہے. تو اب یہ تینوں چیزوں کے لیے یا تو یہ ٹائم بائے کریں گے, یا پھر یہ اسی طرح کی بے ہنگم قسم کے جو ہے وہ کوششیں کرتے رہیں گے, جن سے ایران کے اندر سویلین کیجولٹیز تو ہوتی رہیں گی, لیکن وار کے جو ملٹری ٹارگٹس ہیں وہ کوئی بھی ان سے اچیو نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ پہلے دن سے ہی اس کے پورے جو سسٹم ہے اس کے اندر شامل ہے, چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی, فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ریسنٹلی عباس اراچی جو ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے اسلام آباد میں, آپ آئیے, آپ ملیے. ان کی طرف سے بھی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی. ساتھ میں ہم نے ایرانی اسپیکر جو ہیں کالیباف, ان کو بھی انوائٹ کیا ہے 14 اگست پہ. 14 اگست ہمارا بہت انٹرنل سا ایک ایونٹ ہوتا ہے, ہم اس کو باہر سے مہمان, اس پہ عموماً ہمارا رسم نہیں ہے کہ ہم بلاتے ہیں, لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہوگا کہ ہم نے 14 اگست پہ ایرانین اسپیکر کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے, جو 14 سے لے کر سننے میں آ رہا ہے کہ 16 تک ٹھہریں گے. 16 کو ایم او یو کی جو ہے ایکسپائری ڈیٹ ہے, اور پھر اس پہ جو چیزیں ہیں وہ طے ہوں گی. ڈپلومیٹک ایفرٹس تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں. سعودی فارن منسٹر اور ایرانین فارن منسٹر عباس اراچی اور پاکستانی فارن منسٹر نے ایک جو ٹرائلیٹرل ہے وہ کال کی ہے. یقیناً وہ بھی کچھ ڈسکس کر رہے ہیں چیزوں کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. جو مسقط ہے اور تہران ہے ان کے درمیان اسٹیٹ آف ہرمز کو کیسے آپریشنلائز کرنا ہے, وہ چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں. کچھ اس میں لیکس ہیں, کچھ اس کے اندر جو ہے پلس لینے کے لیے فالس انفارمیشن جو ہے وہ باہر پھیلائی جا رہی ہے. یہ تو پہلے دن سے جو ہے ایران بھی کہہ رہا تھا, ہم بھی ہر پلیٹ فارم پہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ عمان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ آپریٹ ہوگی. اب صرف یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اس کی انوائرمنٹل فی کتنی ہوگی, اور سرچ اینڈ ریسکیو جو ہے اس کو کس طرح سے مینٹین کیا جائے گا, اور سیکیورٹی کیسے اس کی ذمہ داری لی جائے گی. تو وہ ٹال تو نہیں ہے, وہ فی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نہر سویز کے اوپر جو ہے وہ یہی فی ہے, باسفورس پہ یہی فی ہے, ایون سویڈن اور ڈینمارک کے درمیان جو ایک واٹر وے ہے اس پر بھی جو ہے وہ انوائرمنٹل فی ہے. تو انوائرمنٹل فی انٹرنیشنل قوانین میں کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. فریڈم آف نیویگیشن بہرحال ہے, تو وہ ٹال کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا. تو چیزیں ایک طرف تو نیگوشیٹڈ سلوشن کی طرف جا رہی ہیں, جس میں پاکستان فور رنر ہے, اور اپنا تمام ڈپلومیٹک جو انیشیٹو ہے, اپنا تمام ڈپلومیٹک کیپٹل اس میں یوز کر رہا ہے. اگر کالیباف آ جاتے ہیں اگست کے مہینے میں تو یقیناً کسی نئے لاہے عمل کو, اور پھر جو ایم او یو ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ میری جو ہے جو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جے ڈی وینس کے آفس نے بھی پاکستان میں ہائر آفس سے رابطہ کیا ہے, اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں کوئی نیگوشیٹڈ سولوشن اس میں سے نکال کے دیجئے. تو جے ڈی وینس کے آفیسز کا ڈائریکٹ رابطہ اس طرح سے کرنا, ٹرمپ تو بہرحال رابطے میں ہیں ہی, یہ پورا میڈیا کہتا ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ فون رابطے میں کسی بھی وقت فون اٹھا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو اگر جے ڈی وینس اس چیز کے اندر ہیں, اور وہ بھی اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد بھجوانے کی بات کر رہے ہیں, تو یقیناً اب ان کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ فی الوقت حملہ کرنا اور ہاٹ وار کی آپشنز ہمارے پاس بہت کم ہیں, کیونکہ گلف کے کنٹریز نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے, خاص طور پہ سعودی عربیہ نے, کہ آپ یہ تماشا جو ہے اس کو بند کریے, کیونکہ اس میں کلیٹرل ہم بن رہے ہیں اور ہم اس سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک, رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ
فی الوقت جو فی کی بات کی جا رہی ہے یہ فی تک ہی رہتی ہے یا ڈیو جو بات تھی جو ایکچولی ڈی نیوکلرائزیشن تھی آف ایران وہ ڈیو کانورسیشن کب شروع ہوتی ہے اس پر کیا طے پات آئی؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔